أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان رسولوں کے بعد ہوئے وہ ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ باہم لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 253 نمبر کی آیت ہے. اس میں سب سے پہلے تو ایک گناہ تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی رسالت کو وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کے تعلق سے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں، اور دوسرے مقامات پر بھی جو ہے آپ کی رسالت کی تصدیق آئی ہے. اس کے باوجود وہ منکرین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور افسوس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، ان کو مختلف فضیلتیں ان کو دی تھی، مختلف قسم کے تھے وہ لوگ. ان کے پاس بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کی امتوں میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے. ہمیشہ ایمان عام نہیں رہا، بلکہ کچھ لائے اور کچھ اختلافات کی اس میں، اور کچھ نے جو ہے ایمان کو تسلیم کیا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اور اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء اللہ کے نبیوں کے بارے میں تم ایک دوسرے کو جو ہے فوقیت مت دو، کسی کو کم یا کسی کو چھوٹا مت کہو. اس کا مطلب یہ تھا لا تخیرونی علی موسیٰ فرمایا ایک مقام پر، مجھے تم موسیٰ پر فضیلت مت دو. یہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ سارے کے سارے انبیاء کو ایک ہی درجے پر رکھا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی نبی کی فضیلت دلائل سے ثابت ہے تو پھر اس کو مانا جائے گا، اس پر عقیدہ رکھا جائے گا. اپنی رائے اس میں نہیں لگائی جائے گی کہ یہ نبی بڑے یا وہ نبی بڑے، یا ان کی فضیلت زیادہ یا ان کی فضیلت زیادہ. یہ دلائل سے قرآن اور سنت کی دلیل اگر کوئی ملتی ہے تو پھر وہ اس پہ جو ہے عقیدہ رکھا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہا کرتے تھے کہ مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر یا یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، تو یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ آپ افضل الانبیاء بنائے گئے ہیں، آپ کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی ہے. یہ اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن جس وقت بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ آپ سارے انبیاء میں افضل ہیں، تو پھر اس کے تعلق سے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بھی کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت کیا ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام و مرتبہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کوئی اگر یہ خیال کرے کہ آپ ہم جیسے ہی بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ایک پیغام رساں کی طرح تھے، تو یہ آپ کی شان میں بے انتہا گستاخی ہوگی اور بے ادبی ہوگی، اور ایسا کہنے سے ایمان سے نکل جانے کا ہی خطرہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی عظمت کتنی تھی۔ کچھ اندازہ ہم کو اس بات کا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جب محشر میں سارے کے سارے انبیاء کرام معذرت کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے شفاعت کبریٰ کے لیے، اور حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور کہا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 خصوصیات جو عطا کی گئی تھی، جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی تھی، اس کے تعلق سے جو ہے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ 6 خصوصیات یہ تھی کہ جامع الکلمات، یعنی ایسے کلمات، ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک ہی کلمے میں جو لوگ انہیں 100 200 پیجوں میں اور 1000 پیج بھی لکھ کر، صفحہ لکھ کر بھی جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے، گھنٹوں بھی اگر کہنے کی کوشش کرے تو ویسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی فقرے میں کر دیتے، وہ ویسی جو ہے کسی میں نہیں تھی۔ یہ جوامع الکلمات آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسا روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ 3 میل کے فاصلے سے بھی دشمن آپ سے جو ہے روب میں آ جاتا تھا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا تھا۔ دیگر امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو اوپر سے آگ آتی اور کھا جاتی، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، اس کو لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ یہ 4تھی صفت آپ کی تھی۔ اور 5ویں صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، نہ صرف جن اور انس بلکہ دیگر ساری مخلوقات کے لیے آپ نبی تھے۔ اور 6ٹھی صفت آپ کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کے اوپر نبوت کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ یہ 6ٹھی صفت تھی۔ یہ سارے اوصاف صرف اور صرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یہ صفتیں آپ کو دی گئی تھی، آپ کی خصوصیات تھی، دوسرے کسی نبی کو جو ہے یہ صفتیں نہیں دی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اور مزید یہ کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں جو ان کی زندگی ہی تک محدود رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، بے شمار معجزات، قرآن میں صرف جو ہے 7500 معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہزار معجزات صادر ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پر۔ اس میں سے کچھ معجزات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ کلام پاک ہے، قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزاتی طور پر پیش کر دیا ہے کہ وہ معجزہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں جو چیلنج دیا گیا تھا جب کفار نے اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا کہ اگر تم کو شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں، تو تم بھی انسان ہو، تم اس جیسا کلام بنا کر لا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج اس وقت بھی دیا گیا تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ معجزہ ہے اس کلام کا۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ رمی جمار میں حج کرنے کے دوران جو رمی جمار جو کیا جاتا ہے، کنکریاں جو ماری جاتی ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ حاجی جب کنکریاں مارتے ہیں تو وہ کنکریوں کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، جس کا حج مقبول ہوتا ہے۔ تو وہ سالوں سے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اس کے باوجود عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر کنکریوں کے انبار نہیں ہوتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ 2 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا۔ تو ایسے
بے شمار فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور افضل الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے سارے انبیاء کی بیت المقدس میں معراج کے موقع پر۔ اس طریقے سے کئی ایک جو ہے آپ کی فضیلتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کیے، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کلام فرمایا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرمایا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم جس کو ہم نے مدد فرمائی روح القدس سے، یعنی جبرائیل امین سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کے پاس جو ہے کچھ بینات بھیجے گئے، معجزات بھیجے گئے، جو معجزات ان کے ہاتھوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ کئی ایک معجزات تھے، جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دینا، یہ معجزہ اللہ کے حکم سے وہ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور مادرزاد کوڑی کو جو ہے اندھے کو اچھا کر دینا، یہ کئی ایک معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، اس کی وجہ سے ان کو فضیلت تھی دیگر رسولوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے اس کے بعد کہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نے شریعت کا جو قانون تھا اس کو نازل کیا، اس کے باوجود لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، یعنی مگر پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اور اذن کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ تھی کہ اس نے حق و باطل کو بھی پیدا فرمایا، اس نے خیر و شر کو رکھا اس دنیا میں، شیطان کی شرنگیزیاں اور فتنہ پروازیاں بھی اسی کے حکم اور اس کی اجازت سے ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس دنیا میں ساری چیزوں کو جو ہے برابر برابر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس میں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور اس کے قانون کو اپنا کر آگ سے بچ جائے، نار جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ان کی رضا اس میں ہے، اور یہ رضا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیے ہیں، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے بہترین انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے وہ بندوں کو معلوم ہو جائے، بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں بے خبر تھا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کتابوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی گئی، اور انبیاء کرام کو بھیجا گیا جو آ کر اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے رہے، راہ راست کی لوگوں کو جو ہے ترغیب دیتے رہے۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، علماء، صالحین اور ہادیوں کا سلسلہ جاری رکھا، جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لوگوں کو پہنچاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہتے ہیں اور حق کی بات ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض کس میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف لوگوں نے بہت سے کام کیے۔ دنیا میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں، کتنی مذہبی اختلافات ہیں، اور لوگ کیسے کیسے لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہیں پا سکتے اور ان کو سزائیں نہیں دے سکتے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مشیت یہ تھی کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ دنیا میں انسانوں کو امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان کے سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ انہیں ارادے اور اختیار کی آزادی، اعتقادات کی آزادی دے دی جاتی اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا۔ اگر کام کرنے کا ان کو موقع نہیں دیا جاتا اور ان کو ایک خاص
روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا تو پھر وہ آزادی جو تھی ان کی وہ چھین لیے جانے کی متعارف ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو امتحان کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دی اور ان کو یہ کرنے کا موقع دیا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم جو چاہو اس کو اختیار کرو۔ انبیاء کرام کو بھیج کر کبھی ان کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا، اور کبھی ان کے اوپر ان کو داروغہ کی طور پر جو ہے مسلط نہیں کیا گیا، بنایا نہیں گیا کہ زبردستی تم ان کو منوا لو، بلکہ سارے انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی ہدایت تھی کہ تم ان کے سامنے پیغام کو پیش کر دو، منوانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم نے تم کو ان کے اوپر داروغہ یا کوتوال نہیں بنایا ہے کہ تم زبردستی ان کو منوا لو۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب فرمایا ایک مقام پر، تمہارا کام ہے کہ پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے اس کا حساب لے لینا۔ تو اس طریقے سے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ زبردستی منوانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان کو آزادی دے کر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن راہ راست دکھانا، بینات لے کر ہدایت کے راستے ان کو اوپر واضح کر دینا، یہ جو ہے انبیاء کرام کا کام تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن فرمایا سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس میں سے تم میں سے کچھ کافر ہو اور کچھ مومن ہو۔ اس طریقے سے بے شمار اختلافات آج دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے اختلافات ہیں، اور پھر جو مسلمان کہنے والے جو لوگ ہیں اہل ایمان بھی ہیں ان میں بھی یعنی بے شمار اختلافات ہیں، ان میں عقائد کے اختلافات ہیں، اور دیگر جو ہے مسالک کے اختلافات، بے شمار اختلافات آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت کریں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے اس دن۔ اور جو ہے آج تو سب کو آزادی دی گئی ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آج انہیں پتہ نہیں چلے گا، بلکہ آج تو بتا دیا گیا تھا ان کو راستہ، صحیح راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا تھا ان کو، اور یہ بتا دیا تھا کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بتایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ۔ تم اگر اس کو پکڑ لو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک مقام پر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کے یا راستے پر جو چلیں گے وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو ہم کو جو ہے خود کا اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم وہ راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو فوراً ہم کو جو ہے وہ راستہ چھوڑ کر وہ راستے کو اپنا لینا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ راستہ اگر اپناؤ گے تو تم جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے بے شمار اختلافات دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج ہاتھ پکڑ کر نہیں روک رہے ہیں۔ کسی کو جو ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت کرو وہ مت کرو، بلکہ ان کو راستہ دکھلا دیا گیا ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ارادے اور اختیار کے ساتھ کہ تم جیسے چاہو اس کو اختیار کرو، لیکن ایک دن آنے والا ہے، اس دن تمہاری باس پرس ہوگی اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش چلے گی، اور کفر کرنے والے ہی اصل ظالم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے انفاق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو کچھ بھی دے کر رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے بطور رزق کے، تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی شفاعت۔ خرید و فروخت اس لیے نہیں ہوگی، اس دن کوئی جو ہے پیسہ نہیں چلے گا، اس دن نیکیوں کا کاروبار ہوگا، نیکی جو لے کر جائے گا اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی، اور جو ہے دوستی اس دن اس لیے نہیں چلے گی کہ یہاں کی جو دوستیاں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ وہاں پر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف متقیوں کی دوستی، جو اللہ کے لیے جس نے دوستی کی تھی دنیا میں وہی دوستیاں قائم ہوں گی، اس کے علاوہ جتنی دوستیاں تھیں وہ خود غرضانہ دوستیاں تھیں وہ سب کی سب دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ آگے آیت الکرسی میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ شفاعت جو ہے کس کی ہوگی اور کس کے لیے ہوگی اور کس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ اس کے ساتھ تعلق سے جو ہے تفصیل آگے آئے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ آیت میں جو ہے فرض صدقات کے بارے میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ نفلی صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں بندوں کو، کیونکہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر جو ہے فرض صدقات کے علاوہ بھی دیگر مالی حقوق
بنتے ہیں جس کے تعلق سے بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ مال کا نکالنا ہی جو ہے سب سے اہم بات ہے، کیونکہ مال انسان کے لیے بڑا جو ہے، مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے، شدید محبت اس کو ہے، یہ فطری بات ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت میں تم مال کو خرچ کرو میرے بندوں پر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ بدنی عبادات اور مالی عبادات جو ہیں، بدنی عبادات نسبتاً آسان ہے مالی عبادات کے مقابلے میں۔ مالی عبادات میں اللہ کے لیے انسان کو مال خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہے بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے یہ کسوٹی بن جائے اس دن کہ جس نے اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میری محبت میں مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اس نے خرچ کیا تھا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقون 28 پارے میں اللہ تعالیٰ اور مزید اس کی ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے، اور تم اس وقت کہنے لگو کہ کاش کہ اللہ مجھے اور تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں آپ کی راہ میں کچھ مال کو خرچ کر دیتا، کچھ اچھے اور نیک عمل کر لیتا تاکہ میں بھی جو ہے صالحین میں میرا شمار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مہلت عمر تمہیں بہت تھوڑی ملی ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس میں ہی تم کو سب کچھ کرنا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے، اس میں سے مزید اور کوئی مہلت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے تم یہ دیکھو کہ اللہ کی راہ میں تم کیا کر سکتے ہو، آج کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت تمہارے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے، اور تم اس وقت جو ہے حسرت کرو گے، افسوس کرو گے، تمنا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو گے کہ مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے تو میں مزید اچھے کام کر لوں۔ لیکن اب تمہیں اختیارات ہیں، تم اپنے اختیار سے جو ہے جو چاہو کر سکتے ہو، اچھے اور نیک عمل تم آگے بھیجانے کی کوشش کرو۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، فرمایا جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے وہ بہترین طور پر تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، اور بہت زیادہ تم کو جو ہے وہاں پر ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اختیارات تمہارے ختم ہونے سے پہلے تم آج کچھ کر لینے کی کوشش کرو، کیونکہ اس دنیا کے پیچھے فریفتہ ہو کر تم یہ مت سمجھو کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ اس کے آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین اعلیٰ زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آخرت کی زندگی خیر اور بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے، اس میں لافانی ہے، وہ وہاں کی جو ہے جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اس دنیا کے مقابلے میں وہاں کی زندگی کو تم زیادہ فوقیت دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔